هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ الحمدللہ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 75 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور یہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 76۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 11 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور 10 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اور اب جو قاعدہ نمبر 11 جو ہمارا چل رہا ہے، اب جو اس کے تحت جو مشق ہے اس کا بھی ہم لوگوں نے آغاز کر دیا ہے، اور اس میں ترکیب نمبر 1 اور ترکیب نمبر 2، 3، 4 اور 5 الحمدللہ یہ بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، اور آج کریں گے ہم لوگ ترکیب نمبر 6۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 6 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 6 ہے نحو زید بالبلدی۔ اچھا، اب یہ جو ہے ہم لوگ جس قاعدے کے تحت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ وہ قاعدہ ہم لوگ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں حسب عادت، تاکہ پکا ہو جائے، ہمارا مضبوط ہو جائے یہ قاعدہ کہ ہم لوگ نحو اور مثلو کی ترکیب کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ نحو اور مثلو آپ کو کسی بھی جگہ پر نظر آئیں تو آپ سوچ لیں کہ یہ بنیں گے مضاف، اور جو ان کے بعد ہوگا وہ بنے گا مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن جائے گا، اور پھر مرکب اضافی ہونے کے بعد آپ نے اس مرکب اضافی کو بنا دینا ہوگا خبر، اور پھر مبتدا، اس کا جو مبتدا ہے وہ آپ نے محذوف آپ نے نکالنا ہوگا، اور وہ ہوگا مثالہ۔ تو پھر یہ مثالہ مبتدا محذوف کی، یہ نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا، اور پھر مثالہ کی ضمیر کا جو ہو ضمیر کا جو مرجع ہے نا وہ مفہوم ہوتا ہے جس کی مثال پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ترکیب نمبر 6 کر کے کہ اس میں کیا بات ہے۔ اچھا، نحو زید بالبلدی، یہ ہمارے پاس ہے یہ جملہ، اس کے ہم نے کرنی ہے ترکیب۔ قاعدے کے بالکل عین مطابق ہم لوگ کیا کریں گے، اس نحو کو ہم بنا دیں گے کیا، ہم اس نحو کو بنا دیں گے مضاف، کیونکہ قاعدے میں یہی کہا نا کہ یہ اپنے ماں بعد کے لیے تو مضاف بنے گا، تو ہم نے آگے سے جوڑنا تھا تعلق، تو ہم نے پہلے اس کو بنا دیا مضاف۔ ٹھیک ہے، یہ جو زیدن ہے نا یہ شروع میں ہے، اور یہ جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو ہم نے کہا یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معرفہ کیوں ہے، کیونکہ یہ خاص نام ہے، اور جو خاص نام ہوتا ہے وہ اس میں علم ہوتا ہے، جو اس میں علم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا معرفہ۔ ٹھیک ہے، اور معرفہ اگر شروع میں آ جائے تو ہم بناتے ہیں اس کو مبتدا، ہے نا، تو اب ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا۔ اب ہم لوگ اس کی خبر تلاش کرنے کے لیے چلے تو ہمیں آگے ملا یہ با حرف جر، اور یہ بالبلدی یہ بن گیا اس کا مجرور۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر اب اس کا متعلق تلاش کریں گے ہم لوگ، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بنتا، جب بھی یہ کسی بھی جگہ پر کچھ بھی بنے گا تو اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر بنے گا۔ تو اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیا پیچھے اس کا متعلق بننے کے یا آگے اس کا متعلق کوئی بننے کے قابل ہے یا نہیں، بنا سکتے ہیں یا نہیں، موجود ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو ہم نے تلاش کیا، نہ ہی فعل ہے، نہ ہی اس میں فاعل، نہ ہی اس میں مفعول، نہ ہی صفت مشبہ، المختصر یہ کہ اس کا متعلق بننے کے قابل آگے اور پیچھے کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کا متعلق یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا متعلق نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہوگا، ہمیں اس کا متعلق ہمیں نکالنا ہوگا۔ ہم نے اس کا متعلق سپوز کر لیا، اس کا متعلق ہے موجودن۔ اب ہم لوگ موجودن کے اوپر غور کریں گے کہ موجودن کیا ہے۔ یہ موجودن جو ہے بر وزن مفعول، یہ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول ہے۔ ٹھیک ہے،
اور اب اس کی ترکیب ہم لوگوں نے کرنی ہوگی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کہیں بھی، یہ قاعدہ نمبر 4 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں منصوب اگر خبر واقع ہو رہے ہوں تو ہم انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے کیا کریں گے، پہلے شبہ جملہ بنائیں گے۔ اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، پہلے اس میں سے ضمیر نکالنی ہوگی، اس ضمیر کو پیچھے آپ نے لوٹانا ہوگا، اور وہ ضمیر یا تو فاعل بنے گی یا تو نائب الفاعل۔ اس میں فاعل، اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں سے جو ضمیر نکلے گی وہ بنے گی فاعل، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں سے جو ضمیر نکلے گی وہ بنے گی کیا، وہ بنے گی نائب الفاعل۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس میں مفعول آپ نے نکالا تھا، سپوز کیا تھا، ہے نا، تو اب اس موجودن کی ترکیب کریں گے ہم لوگ۔ اس میں مفعول کی ہم کہیں گے موجودن صیغہ واحد مذکر، اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر، اب اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ہوا ضمیر اور وہ ہوا ضمیر مبتدا کی طرف لوٹائیں گے۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس موجودن کا بن جائے گا نائب الفاعل، کیونکہ میں نے کہا اس میں مفعول میں سے تو نائب الفاعل نکالتے ہیں، اس کا بن جائے گا نائب الفاعل۔ اور پھر یہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر، یہ جو جار مجرور ہے نا، یہ موجودن کا ظرف مستقر، کیونکہ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہوگا تو ہمیں نکالنا ہوگا، اگر متعلق عبارت میں موجود ہوتا ہے تو ظرف لغو بناتے ہیں جار مجرور کو، اور اگر نکالتے ہیں جب موجود نہیں ہوتا نا، تو جب نکالتے ہیں تو پھر ہم لوگ بناتے ہیں ظرف مستقر۔ تو یہاں موجود نہیں تھا، ہم نے نکالا تھا، تو اب ہم نے کیا بنا دیا، اس کو ظرف مستقر۔ اچھا، تو پھر یہ موجودن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور یہ ظرف مستقر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا شبہ جملہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خبر بنانا ہے نا تو شبہ جملہ بنانا ہے ہم نے اس کو، تو یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ۔ اچھا، شبہ جملہ اسمیہ ہونے کے بعد یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا خبر۔ اچھا، کس کی خبر، یہ اس کی خبر بنے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر، یہ جو زیدن مبتدا ہے نا، یہ اپنی خبر سے مل کر، یہ بالبلدی اس کی خبر بن رہا ہے نا، تو یہ اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا، یہ بن جائے گا اس مضاف کا مضاف الیہ۔ اچھا، پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی، اور یہ مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا خبر۔ اچھا، اب یہ خبر کس کی بنے گا، یہ خبر بنے گا مثالہ مبتدا محذوف کی، اور پھر مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ ایک مرتبہ حسب عادت پورے کے پورے جملے کی ترکیب میں آپ کو دوبارہ سے میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ نحو جو ہے وہ ہے مضاف، ٹھیک ہے، اور یہ زیدن جو ہے یہ ہے مبتدا۔ ٹھیک ہے، اچھا، با حرف جر البلدی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر موجودن، یہ نکالا ہے ہم نے، موجود نہیں تھا نا، تو موجودن اس میں مفعول کا ظرف مستقر، یہ جار اپنے مجرور سے مل کر موجودن اس میں مفعول کا ظرف مستقر۔ اب موجودن کی ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے کہ موجودن صیغہ واحد مذکر، اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا راجع بسوئے مبتدا، اس کو لوٹائیں گے بھی پیچھے کی طرف، کہیں گے ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا نائب الفاعل، اور پھر یہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا اس مبتدا زیدن مبتدا کی خبر، اور پھر یہ زیدن مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ بن جائے گا نحو کا مضاف الیہ
اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہونے کے بعد بن جائے گا یہ مثالہ مبتدائے محذوف کی خبر، اور پھر مثالہ مبتدائے محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری ترکیب نمبر جو 6 ہے اور یہ جو کلاس نمبر 76 ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔